والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ آیا نمبر 25 ابھی آغاز ہی کیا تھا، تو ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے۔ آج ہم آیا نمبر 25 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں اپنے اس سیشن کا۔ اس سے پہلے جو چیزیں تھیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو موضوع تھا وہ جو رشتے جن کو ہم محرمات میں سے شامل کرتے ہیں، جن کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو دیکھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ظاہر خواتین ہیں، ان رشتوں کے علاوہ جو اوپر بیان ہوئے تھے وہ سب حلال ہیں۔ حلال ہیں کس لیے حلال ہیں؟ نکاح کے لیے حلال ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے جو کہ ان رشتوں سے باہر کی خواتین ہیں۔ اور جب بھی آپ یہ نکاح کریں گے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو مال کے ذریعے سے یعنی ان تک اپروچ کرنا ہے مال کے ذریعے سے، یعنی جب یہ کہا گیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، تو یہ نکاح ہی ہے۔ تو نکاح کے لیے جو ہے نا، جب آپ ان کو اپروچ کریں گے تو نکاح کے ساتھ مال پیش کرنا ہوگا، مال پیش کرنا ہوگا یعنی مہر دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی کے تحت یعنی جب مال دیں گے تو ایک اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ آپ نے آگے جو پوری زندگی ہے وہ محسنین اور غیر مصافحین کی جو ہے نا گزارنی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بڑا ہائی لائٹ کیا تھا۔ اور جو نکاح کا یعنی یوں کہہ لیں کہ کرنے کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا ایک لائحہ عمل یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ پاک بازی کی زندگی گزارنی ہے، چیسٹیٹی کی زندگی گزارنی ہے، اور یہ کہ غیر مصافحین یعنی یہ کہ پھر اس کے بعد اس نکاح کے بعد کوئی اور تعلق نہیں ڈھونڈنا۔ اور یہ تعلق کی جو نوعیتیں ہیں یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا کہ جب بھی مصافحین کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر یعنی نکاح کے علاوہ جو بھی کسی کے ساتھ تعلق کام کرتے ہیں وہ زنا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ کہ کسی پیشہ ور خاتون کے ساتھ تعلق کام کرتے ہیں یا غیر پیشہ ور یعنی خاتون کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ مصافحین کا لفظ آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہ یعنی مہر ابھی تک نہیں دیا ہوا پہلے سے، یہ ظاہر ہے کہ عمومی طور پہ ہو جاتا ہے اور اب بھی ہو جاتا ہے، تو ابھی تک نہیں دیا ہوا تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ یعنی یہ کہ اس کو جلدی یعنی دے دیں، جو یعنی وہ مہر جو ابھی تک جو ہے نا تم نے نہیں دیا ہوا۔ یعنی اس سے ایک تھوڑا سا آئیڈیا یہ ملتا ہے کہ یہ مہر جو ہے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے زیادہ، اور جلد ہی دے دینا چاہیے۔ یہ حق ہے اس خاتون کا، اس کو فریضہ کہا گیا ہے بعد میں۔ یعنی یہ کہ یہ مہر جو ہے یہ لازمی طور پہ ادا کیا جائے گا، یہ لازمی شرط ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی ایک دفعہ یعنی مہر طے کر لیا شروع میں، لیکن اس کے بعد اگر لیٹ ہو گیا ہے تو اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگی، میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم اور حکیم ہے، جانتی ہے، اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پہ یہ سارے جو ہے نا اوپر قوانین دیے ہیں، شریعت دی ہے، اس کو فالو کرو۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے، اگلا مضمون یہ جو کہا گیا تھا کہ ان خواتین کے علاوہ باقی سب خواتین جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اب ظاہر ہے پیچھے ایک پوری لسٹ جو تھی وہ گنوا دی تھی کہ یہ جو رشتے ہیں جن کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی خواتین ہیں وہ حلال ہیں نکاح کے لیے۔ اب اس کی ایک مثال دینی ہے، یعنی اس چیز کی کہ وہ جو عورتیں حلال ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے نا مثال دینی ہے، اور وہ جو مثال دینی ہے اس کو پھر قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے، یعنی اسی چیز کو جو اوپر بیان ہوئی ہے اسی میں سے ایک رشتہ ہے جو قائم ہونا ہے، وہ رشتہ میاں بیوی کا، اس میں سے ایک مثال کو لے لیا ہے۔ وہ یہ کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، طول کا لفظ جو آتا ہے یہ قدرت، وسعت اور مقدرت کے لیے جو ہے نا آتا ہے، یہ نیچے یہی لفظ لکھا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ مالی وسعت جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے پاس وسعت نہیں ہے یعنی مالی طور پہ وہ اتنا امیر نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ غربت کی زندگی کوئی شخص گزار رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے ان ينكح المحصنات، کہ اس کے پاس اس طرح کی مالی وسعت نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد مومنہ عورت سے شادی کر سکے۔ محصنات یہاں پہ آزاد عورت کے لیے لفظ آیا ہے، یعنی آزاد عورت۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لفظ شادی شدہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے،
پاک باز انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ آزاد عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ آزاد عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں وہ آئے ہیں باندی کے لیے آئے ہیں، لونڈی کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے موازنہ کر کے، تقابل کر کے، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اس کا کیا معنی ہے، یعنی یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ کے 10 معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کنٹیکسٹ میں جا کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب آزاد عورت ہے۔ آزاد عورت، ظاہر ہے کہ وہ کون سی آزاد عورت ہے؟ وہ مومنہ ہی آزاد عورت ہے، یعنی یہ کہ شادی کس سے کی جا سکتی ہے، یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ تو واضح طور پہ شریعت دے دی گئی تھی کہ آئندہ جب شادی کی جائے گی تو وہ مشرکہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، اب مومنہ عورت سے ہی شادی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی کنٹیکسٹ میں جو چیزیں پیچھے آ چکی ہیں، یہ کہ جو آزاد مومنہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے ایک اور راستہ کھولا جا رہا ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو تم اپنی ہی جو باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہو۔ یہاں پہ ایمانکم کا لفظ آیا ہے کم، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی فرد کی یہ باندی ہو، یہ معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ جو دوسری باندیاں ہیں ان کے لیے لفظ بھی کم آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آگے چل کے ہم جب پڑھیں گے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ ان کے مالکوں کی رضامندی کے ساتھ ان سے نکاح کر لو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو معاشرے کے اندر لونڈیاں ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہ کہ ان کو من فتیاتکم المؤمنات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں کو اکٹھے رکھ کے پیرلل جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ باندیوں کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ باندیاں کون سی باندیاں ہیں؟ وہی جو تمہارے اندر جو ہے نا وہ مومنہ ہیں، مومنہ ہے، خواتین ہیں۔ فتیات کا لفظ جو ہے یہاں پہ ما ملکت ایمانکم کے لیے جو ہے نا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فتاتن کی جمع فتیات ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوجوان عورت۔ فتیاتن یہ سورہ کہف میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ مردوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، فتیاتن اور فتاتن عورت کے لیے۔ یہ جو نوجوان، اس کا معنی لیا جاتا ہے، جوان معنی لیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی اردو زبان میں کسی شخص کو بھی نوجوان، جوان جو ہے نا لڑکی لفظ بول لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ فتاتن اور فتیاتن یعنی یہ کہ ان عورتوں کے ساتھ جو مومنہ ہیں، باندیاں مومنہ ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ باندی یا لونڈی یہ اسلام قبول کر چکی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو اسلام قبول کر چکی ہیں لونڈیاں، ان میں سے جو خواتین ہیں، باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ طول کا پرابلم تھا۔ طول کیا چیز ہے؟ یعنی تمہاری اندر مقدرت نہیں ہے، تمہارے اندر مالی طور پہ وسعت نہیں ہے، تو اب آزاد عورت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ آپ نبھا نہیں سکتے، تو اب آپ جو ہے نا باندیوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بی ایمانکم، اللہ ان کے جو ہے نا وہ ایمان کو بخوبی واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے کہ ان کی ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ یہ عمومی طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ یعنی معاشرے کے اندر جو آزاد لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر جن کا کوئی اسٹیٹس ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم آزاد لوگ ہیں، ہمارا ایمان زیادہ جو ہے نا قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں روک کے جو ہے نا کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی میرے نزدیک ایمان جو ہے وہ خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کون ہے جو خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، کون ہے جو تقوی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اور میرے نزدیک جو ہے نا تقوی اور ایمان اصل چیز ہوتی ہے، نہ کہ تمہارے اسٹیٹس۔ معاشرے کے اندر تمہارا کیا اسٹیٹس ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دونوں جو ہے نا وہ، یعنی کون اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک ہے، وہ نزدیک ہے جو تقوی میں بہتر ہے، جو ایمان میں بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ساتھ جوڑ کے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم بھی جو ہے نا کسی کے ایمان کے پیچھے پڑ جاؤ، اور یہ کہ کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، تم اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ یہ کہ مجھے معلوم ہے، واللہ اعلم کا لفظ آیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس کا ایمان زیادہ ہے اور کس کا ایمان کمزور ہے، اور یہ میں کوئی اس چیز کے درمیان فرق نہیں کرتا کہ یہ باندی ہے یا آزاد عورت ہے، یہ غلام ہے یا آزاد مرد ہے۔ میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک اصل چیز ایمان ہے اور تقوی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس کے پاس زیادہ تقوی ہے، تمہیں اس سے جنغرض نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہی بات جو تمہیں کہی جا رہی ہے کہ فتیاتکم المؤمنات، ان سے جو ہے نکاح کر لو، بعضکم من بعض، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ کہا کہ یہ تم ایک ہی ہو،
تم ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی جنس سے ہو، یعنی یہ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، مائی ہوا کی اولاد ہو، اور یعنی جب تمہارا انسانیت میں ایک ہی رشتہ ہے، تم سب انسان ہو، تو کیا ہو گیا ہے، یعنی فرق کیا پڑ گیا ہے کہ یہ وقت کے تحت انہوں نے پلٹا کھایا اور یہ غلام عورتیں بن گئی، وقت کے تحت پلٹا کھایا اور یہ غلام عورتیں بن گئی، کنیز اور باندیاں بن گئی، اور تم آزاد رہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اصل چیز جو ہے بحیثیت انسانیت تم برابر ہو، تم ایک جیسے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یعنی ایک شخص غلام ہے، باندی ہے، اور دوسرا جو آزاد ہے۔ یہ سٹیٹس ہے جو سماجی سٹیٹس ہے معاشرے کے اندر، جس میں ان خواتین کا جو باندیوں کا جو سٹیٹس ہے، جو حوالہ ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو جو ریفارمز کی ہیں اس میں سے ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز کا پھر پیچھے حوالہ دے دوں کہ پیچھے ہم نے اسی سورہ کے اندر اور اس سے پہلے والی سورہ کے اندر بھی کچھ چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پچھلی جو سورہ تھی، سورہ آل عمران، وہاں پہ آخر میں یعنی یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے یعنی کوئی بھی جو عمل کرتے رہے ہیں شروع سے، جنہوں نے اسلام قبول کیا مکی دور سے، میں ان کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، میری نظر میں ہیں ان لوگوں کے اعمال۔ اور اس کے بعد کہا تھا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، یعنی وہاں پہ عورت کے سٹیٹس کو اٹھایا گیا تھا۔ یعنی میرے نزدیک یعنی سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب نے جس نے جو عمل کیا ہے میں اس کا جو ہے نا اس کو اجر دوں گا۔ اسی سورہ کے آغاز میں، سورہ النساء کے آغاز میں، جب جو ہے نا یہ کہا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہاں پہ بھی یہی بات، اسی چیز کو دہرایا گیا تھا، جو موضوع بنا لیا گیا تھا فوری، کہ سب جو ہے نا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اسی کی حیثیت سے آگے انسانیت چلی ہے۔ تو یہ بھی ایک تھیم ہے، اس تھیم کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ چیزیں بار بار آ رہی ہیں، تو جو چیز تھیم بنتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں۔ اس کے بعد یہ کہ ان کا سٹیٹس اٹھایا گیا، یہ پورا پیراگراف پڑھنے کے بعد ان کا سٹیٹس اٹھایا گیا اور ان کے کہا گیا کہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسی سلسلے میں جو ہے نا وہ ان کا سٹیٹس جب اٹھایا گیا ہے تو ان کی اولاد کا کیا بنے گا، ان کی اولاد بھی ظاہر ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ آ جائے گی، اور فیوچر میں بھی اگر ظاہر ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، اولاد کا معاشرے کے اندر کیا ہوگا، تو اس کو بھی یہاں پہ تسلی دے دی گئی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی غلام ہے کوئی باندی ہے، لیکن جب نکاح ہو جائے گا اس طریقے سے اور ان کے سٹیٹس کو اٹھایا جائے گا، اور کل کو بھی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی نسل سے ہوگی۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان کے جو مالک ہیں، گھر والے ہیں، کن کے مالک ہیں، گھر والے ہیں، اسی خاتون کے، اسی باندی کے، اسی خاتون جو باندی ہے، جو کنیز ہے، اسی کے مالکوں کی اجازت سے یہ نکاح ہونا چاہیے۔ نکاح کی جو شرط ہے اس میں لازمی یہ ہے، خواہ وہ باندی سے نکاح کیا جا رہا ہو، کسی آزاد عورت سے نکاح کیا جا رہا ہو، تو یہ نکاح کا لازمی پہلو ہوتا ہے کہ مرد بھی یعنی آزادانہ مرضی کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھے اور اس میں شامل ہو اس کانٹریکٹ میں، ایسے ہی عورت بھی خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آزادانہ طریقے سے آگے بڑھے اور وہ اس نکاح میں شامل ہو۔ لیکن اس کے ساتھ کیونکہ یہ باندھی تھی اور یہ اس کی بیک پہ اس کا جو آقا ہے یا اس کے پیچھے جو فیملی ہے، گھر ہے، اہل کہتے ہیں بیت کو، گھر کو کہتے ہیں، اور اس کی رضامندی بھی شامل ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں پہلو آ گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکیت شفٹ نہیں ہو رہی، حق زوجیت شفٹ ہو رہا ہے، یعنی باندی کے ساتھ آپ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن یوں ہی جو نکاح میں دے دی جائے گی تو اس کے بعد یہ جسمانی تعلق پچھلے مالک کا ختم ہو جائے گا، یعنی اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ پچھلا مالک کا جو تعلق ہے وہ جسمانی تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن ملکیت کا جو حق ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ اور یہ دو جو پہلو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اب کیا وہ اسے کوئی سروس لے سکتا ہے اس باندی سے؟ ہاں سروس لے سکتا ہے، یعنی گھریلو کام کاج کی چیزیں جو ہے وہ اس سے لی جا سکتی ہیں، مالک اس کا تقاضا کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے، نہیں، جسمانی تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے وہی کر سکتا ہے۔ اس سے ایک چیز اور واضح ہو جاتی ہے کہ پیچھے جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ یعنی ایک خاتون جو ہے وہ دو شوہروں کے پاس نہیں رہ سکتی، تو یہ بھی ایک چیز ظاہر ہے کہ اسی کی فرع ہے، اسی کے تحت ہے کہ یہاں پہ ایک آقا ہے
اور آقا اپنا جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا، جبکہ صرف اور صرف شوہر جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہی جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کے بعد کہا کہ ان کو مہر بھی معروف طریقے سے دو۔ یہ کہ اب یہ باندھی ہے، کنیز ہے، یہ مہر ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا تھوڑا دے دیا جائے گا، نہیں جو معاشرے کے اندر جو رسم ہے، رواج ہے، جس طریقے سے تم مہر دیتے ہو اسی طریقے سے مہر دیا جائے گا۔ اچھا، اب اس مہر کو اوپر طول کے ساتھ جو ہے نا لنک کر کے دیکھیں۔ طول میں کہا گیا تھا کہ تمہارے پاس مالی مقدرت، مالی جو ہے نا وسعت جو ہے نا اس کے ساتھ، تو یہ کہ یہ پھر کیسے جو ہے لنک ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں خرچہ آتا ہے، یعنی زندگی گزاری جاتی ہے، تو اس میں خواتین جو ہے نا ظاہر ہے کہ خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں، تو مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، مردوں نے ان کی جو ہے نا معاشی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ اس پہلو سے طول کا پہلو آئے گا۔ یہ مہر کے لحاظ سے جو ہے نا طول کا پہلو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ طول جو ہے وہ بالمعروف کے ساتھ مہر تو اسی طریقے سے دینا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے ساتھ پھر ایک اور شرط لگائی ہے، اسی مہر کے ساتھ شرط لگائی ہے، وہ ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ یہاں اب ان باندیوں کے لیے کہا ہے کہ جب یہ نکاح ہو جائے، ان کا مہر طے ہو جائے، اور اس کے بعد ان باندیوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ پھر کہا کہ انہوں نے پاک بازی کی زندگی گزارنی ہے اور غیر مصافحات کی زندگی گزارنی ہے۔ تو گویا کہ جو اوپر مردوں کو بات کہی گئی تھی، مردوں کو کیا بات کہی گئی تھی اوپر؟ وہ یہی بات کہی گئی تھی کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ جب مہر دو اور اس کے ساتھ اب مردوں نے زندگی گزارنی ہے تو محسنین کی زندگی گزارنی ہے، غیر مصافحین کی زندگی گزارنی ہے۔ ایسے ہی جب عورتوں کی باری آئی، اور عورتوں میں خاص طور پہ ظاہر ہے کہ یہاں باندیوں کی بات ہو رہی ہے، اب کہ نکاح کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پہلو جو ہے نا آزاد عورتوں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو ان کو اب کیا خواتین کو کیسی زندگی گزارنی ہے نکاح کے بعد؟ محسناتن کی زندگی گزارنی ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، پاک بازی کی زندگی گزارنی ہے، غیر مصافحات کی زندگی نہیں، یعنی مصافحات کی زندگی نہیں گزارنی۔ دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے بتا دیا ہے کہ بیسیکلی یہ پاک بازی اور دوسرا مصافحات، یعنی دونوں کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا معنی پتہ چل جاتا ہے کہ محسنات کا یہاں پہ کیا معنی ہے۔ محسنات کا معنی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا، یہ شادی شدہ عورت کے لیے، شادی شدہ مرد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ آزاد مرد اور آزاد عورت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور پاک باز مرد اور پاک باز عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم تقابل میں جو چیز جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے تحت اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ پاکیزہ عورت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ ولا متخذات اخدان، اور ان عورتوں کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اب یہ اخذان تلاش نہیں کرنے۔ اخذان خزن کی جمع ہے۔ خزن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ جس کو چوری چھپے کی آشنائی کہتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے ہٹ کے کوئی اور بار سے کوئی تعلق قائم کر لیا ہے، چوری چھپے تعلق قائم کر لیا ہے، یا اس کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کہنے، یعنی شادی سے ہٹ کے، میاں بیوی سے ہٹ کے کوئی باہر تعلق قائم کر لیا ہے، ون آن ون جو ہے نا یہ تعلق ہے، اور اس تعلق میں یہ خزن کی جمع اخذان ہوتی ہے۔ تو ان عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ پاک بازی کی زندگی گزارنی ہے، مصافحات کی زندگی نہیں گزارنی، اور اس کے بعد کوئی ایسی یار تلاش نہیں کرنا جو اس میاں بیوی کے تعلق سے باہر ہو۔ اس کے بعد کہا کہ فائزہ احسن، اور جب اس طریقے سے یہ پاک بازی کی زندگی گزاریں گی، یعنی اسی طریقے سے یہ پیچھے بات چلی آ رہی ہے اسی کو جو ہے نا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے، تو احسنہ کا مطلب یہاں پہ پاک بازی ہوگا۔ یہ کہ جب یہ اس طریقے سے پاک بازی کی زندگی گزار رہی ہیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ کوئی زنا کر بیٹھتی ہیں، فحش کام کر بیٹھتی ہیں، یہ اب کیونکہ فحش لفظ آ گیا ہے، فاحشہ لفظ آ گیا ہے، تو اب ہم احسنہ کا معنی جو ہے وہ ہم پاک بازی کی زندگی لیں گے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی شوہر والی کر کے جو ہے نا ترجمہ کیا ہے، تو وہ مناسب ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے، کیونکہ ہم تقابل سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو چیز بعد میں آ رہی ہے اس کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، تو احسنہ کا معنی جو ہے وہ پاک بازی کی زندگی ہے، یعنی ایک پاکیزہ زندگی۔ جس طریقے سے یہ نکاح ہو گیا ہے، پہلے بھی جو ہے نا یہ کسی گھر میں اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہاں پہ بھی اس کی تربیت ہو رہی تھی، اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک خاص پروسیس کے تحت نکاح بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک اسٹیٹس بھی دے دیا ہے، کچھ ذمہ داریاں دے دی ہیں، جس طرح مرد کو ذمہ داریاں دی تھیں اوپر، اسی طریقے سے عورت کو
کو بھی یہ ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. اب پاکیزگی کی زندگی گزارنی تھی، اور اس کے بعد یعنی یہ کہ نکاح کے بعد بھی پاکیزگی کی زندگی کا ماحول مہیا کیا گیا تھا. اور اس میں جو ہے نا اگر ان سے جو ہے نا کوئی زنا ہو جاتا ہے، بفاحشۃ کوئی زنا ہو جاتا ہے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب. تو اس کے بعد کہا گیا کہ اب جو ہے نا وہ جو سزا ہے وہ ان کو یعنی یہ کہ وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے، کتنی نوعیت ہونی چاہیے، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ عادی سزا ہوگی. عادی سزا ہوگی، کس چیز کی عادی سزا ہوگی؟ جو محسنات پہ یہ سزا ہے. محسنات کا مطلب یہ ہے کہ آزاد عورتوں کی، یہ ظاہر ہے وہی کمپیریزن ہو رہا ہے. اور یہ آزاد عورتوں کی جو سزا ہے یہ سورہ نور میں جو ہے نا وہ بیان ہو چکی ہے. 100 کوڑوں کی سزا ہے. تو عادی سزا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 50 کوڑے ہیں. یہاں پہ شادی شدہ عورت ہے. ہمارے ہاں جو عمومی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے، شادی شدہ کی آزاد عورت کی سزا، جو مرد ہو آزاد ہو یا عورت ہو شادی شدہ کی، وہ رجم کی سزا ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس پہلو کو نہیں لیا گیا. جو رجم ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچ میں ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ہم جو ہے نا وہ اس کو سورہ مائدہ کی روشنی میں جو کچھ آیات ہیں وہاں پہ اس میں جا کے اس کو دیکھ لیں گے. لیکن شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 کوڑے ہی سزا ہے. اور کیونکہ یہاں پہ بھی مرد یعنی عورت کی باندی کی سزا جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ عادی سزا ہے ان عورتوں کے مقابلے میں جو آزاد ہیں. اچھا، یہ جو سزا ہے یہ باندی عورتوں کے حوالے سے ہے. ایسے ہی ایک جو سزا ہے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی سورہ احزاب میں جو ہے بیان ہوئی ہے. وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. اور یہ کہ اگر تم سے بھی کوئی اس طرح کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی، یعنی 100 کوڑوں کی بجائے 200 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. تو یہ ہاف کرنا یا اس کو ڈبل کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ متعین سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہے. اور اسی پہلو سے یہاں پہ بات کہی گئی ہے. 100 کوڑے ان سے آدھی سزا جو ہے ان عورتوں کو دی جائے گی. تو یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس کو یعنی فکر فراہی میں استاد محترم گاندھی صاحب نے اس کو نکالا ہے. وہ یہ کہ یہ 100 کوڑوں کی سزا جو ہے یہ وہ سزا ہے جس کو ہم آخری سزا کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایک جرم ثابت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تمام پہلوؤں سے جرم ثابت ہو جاتا ہے تو جو انتہائی سزا ہے وہ 100 کوڑے کی سزا ہے. یعنی جرم کی نوعیت کیا ہے اور اس جرم کرنے والے کے حالات کیا تھے، اگر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ واقعی یہ جرم جو ہے اپنی انتہائی حالت میں سرزد ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد 100 کوڑے آزاد مردوں کو، آزاد عورتوں کو لگا دیے جائیں گے. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو حالات تھے اس کے وہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو 100 کوڑے سزا نہیں دی جائے گی، جس طرح یہاں پہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو جو ہے نا وہ یہ کسی گھر میں ایمان لائیں، اس کے بعد ان کو یعنی آگے نکاح کیا گیا ہے، ان کے حالات جو ہیں وہ والے حالات جو ہے نا پھر بھی اس کے باوجود بھی آزاد عورتوں کے مقابلے میں وہ والے حالات نہیں ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ والے حالات نہیں ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کو اب 100 کوڑے سزا نہیں دی جائے گی، ان کو 50 کوڑوں کی جو ہے نا سزا دی جائے گی. تو یہ اس کے باوجود ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے قرآن مجید نے اس کو سامنے رکھا ہے. تو کیا قرآن مجید کی جو سزائیں ہیں کیا ہم ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ ریڈیوس کر سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کا جو ہے نا وہ حالات اور جرم کی نوعیت یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر وہ ثابت کر دیتی ہیں کہ اس کو پوری سزا ملنی ہے تو پھر اس کو پوری سزا دی جائے گی. لیکن اگر جو ہے نا بندے کے اپنے حالات جو ہے نا یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو ہے نا معاملہ نہیں ہے، جیسے جو ہے نا کسی بچے سے جرم ثابت ہو گیا یا کسی بوڑھے سے جرم ثابت ہو گیا یا جس طرح یہ باندیوں اور غلاموں سے کوئی جرم ثابت ہو گیا، تو کیا ان کو پوری سزا دی جائے گی؟ نہیں، پوری سزا نہیں دی جائے گی. ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس سزا میں کمی کر دی جائے گی. یہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہے جو صدیوں پرانا پہلو ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قحط پڑا، اور اس قحط میں انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی وہ ختم کر دی، اس کو اٹھا دیا. پھر اس کے بعد یہ فقہی ایشو، صدیوں پرانا ایشو ہے کہ کیا حکمران جو ہے وہ شریعت کی سزاؤں کو منسوخ کر سکتا ہے، وقتی طور پہ معطل کر سکتا ہے؟ تو عمومی طور پہ یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں معطل کر سکتا ہے. یعنی یہ کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو چیز چلی آ رہی تھی اس کو بھی آج کے زمانے میں ظاہرہ آ کے یہاں فکر فراہی نے اس کو حل کر دیا ہے. اس کو کبھی بھی اس آیا کے تحت نہیں دیکھا گیا. اس کو ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ یہ حکمران کا استحقاق ہے کہ وہ شریعت کو معطل کر سکتا ہے.
یعنی اس کو استحقاق کی نظر سے دیکھا گیا. اس کو پچھلی صدی میں بڑی نمایاں طور پہ یہ بحث سامنے آ گئی، جس میں علامہ اقبال نے بھی حصہ لیا تھا. علامہ اقبال نے بھی اس چیز پہ جو ہے نا، جو ان کے خطبات ہیں اس میں پڑھیں تو اس چیز کو موضوع بنایا ہے. وہاں پہ انہوں نے بھی اس چیز کو اسی اینگل سے لیا ہے کہ ہاں شریعت کو وقتی طور پہ معطل کر سکتا ہے. تو یہ وہ بات نہیں ہے کہ حکمران کا استحقاق ہے کہ اس کو معطل کر سکتا ہے، بلکہ بات اس آیا کے تحت آ کے ہم اس کو سمجھیں گے کہ وہ حالات ہی نہیں رہے جس میں شریعت کی سزاؤں کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. یعنی اسی آیا کے تحت اس کو دیکھیں گے، اور یہ آیا یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہاں بندے کے اپنے حالات کیسے ہیں، بندے نے یعنی جو جرم کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اس کے تحت جو شریعت کے جو موضوع ہیں، پہلو ہیں سزاؤں کے حوالے سے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود جو ہے نا یہاں پہ اس چیز کی اجازت دی ہے. اچھا، یہ سب کچھ کہنے چکنے کے بعد کہا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم کسی یہ کہ اذیت تکلیف مشکل میں نہ پڑو. اناتا کا جو لفظ ہوتا ہے یہ آتا ہے مشکل حالات کے لیے، مشکل صورت کے لیے، اور خاص طور پہ وہ مشکل صورت جس میں انسان کے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں اور وہ گناہ کر سکتا ہے. اور گناہ جس طرح کا ظاہر ہے کہ یہاں پہ موضوع کیا ہے، موضوع ہے زنا. زنا کا جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. اچھا، یہاں یہ کر سکتا وَأَن اس کے بعد کہا کہ وَأَن تَصْبِرُوا وَأَن تَصْبِرُوا خیر الکم، اگر تم صبر سے کام لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم. اس تمام احتیاطوں کے باوجود بھی اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ غفور الرحیم ہے، اس کو بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تم نے کتنی ایفرٹ کی، اس ایفرٹ کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ بات ہے جو ساری اس پوری بات میں کہی گئی. ذالک لمن خشی العنت، یہ چیز یہ ہے کہ تم کسی مشقت میں پڑ جانے کا، جو کہ ظاہر ہے کہ زنا ہے. اس میں دو پہلو ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک پہلو کیا ہے؟ طول کا. طول یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک مقدرت ہے، تمہارے پاس مالی وسعت ہے، اور پھر اس کے بعد تم جس سے جی چاہو نکاح کرو، خواہ باندی سے کرو، خواہ آزاد عورت سے کرو، لیکن ظاہر ہے کہ تمہارے پاس مالی وسعت نہیں ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک راستہ نکالا ہے، یہ کہ تم پھر جو ہے نا ان خواتین کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کر سکتے ہو جو باندیاں ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ یہ ذہن میں سوال آتا ہے، تو پھر بھی اس میں ایک فرق رکھا ہے. وہ فرق یہ رکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ اوپر جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا، میں اب آپ کو شروع میں اس کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں. وہ حوالہ کیا ہے؟ میں آیا نمبر 3 کے اندر جو ہے نا یہ حوالہ ہے. وہاں کی کہا گیا تھا کہ تم 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے جو ہے نا وہ شادی کر لو، اور اس میں ایک لازمی شرط تھی عدل کی، اور عدل کی شرط سے کمپرومائز کرتے ہوئے کہا تھا کہ او ما ملکت ایمانکم، کیونکہ ان کے ساتھ معاملہ عدل کا اس طریقے سے یعنی ابھی ممکن نہیں تھا اس معاشرے کے اندر. ویسے ہی جہاں پہ جب یہاں بات آئی تو یہاں پہ بھی بیسیکلی بات طول کی ہوئی، یعنی جو معاشرے کے اندر جو اسٹیٹس ہے آزاد عورتوں کا وہ زیادہ تقاضا کرتی ہیں روزمرہ کے خرچے کے لیے، جبکہ یہ عورتیں جو ہے نا ذرا کم اس میں جو ہے تقاضا کریں گی. یہ اس میں دوسرا جو پہلو ہے وہ یہاں پہ جو آخری حصہ ہے ذالک لمن خشی العنت، اس نے واضح کر دیا کہ دوسرا پہلو کیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس میں محسنین غیر مصافحین کا جو پیچھے لفظ آ گیا تھا، پاک بازی کی زندگی ہے. یعنی تمہیں خدشہ ہے کہ تم سے زنا ہو جائے گا، تم سے خدشہ ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے گی. تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جو ایشوز ہیں، اس کو حل کرنے کا ایک سلوشن ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ کیونکہ یہ جو نکاح کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے. وہ ایشو یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ کسی کی ملکیت میں ہے ابھی. تو یہ بھی ایک پہلو جو ہے نا سامنے رہنا چاہیے. اس کے ذریعے ظاہر ہے استاد محترم نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. اب کوئی سوال ہوں اس پیراگراف کے حوالے سے تو میں حاضر ہوں. جی جی ہوتا پتا کیا ہے، جب بات پوری نہیں ہوتی نا، میں بات آپ کے سامنے پوری رکھ دی ہے، تو وہ بات وہ چیز جو ہے نا ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں سوال ہو اس کو کلیئر ہو جاتا ہے. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ میں بھی اس چیز کو نہیں پھر وہ بیسیکلی میں بھول جاتا ہوں جب آپ سوال کر لیتے ہیں، تو میں اس پوری بات کو بھول جاتا ہوں. السلام علیکم. جی 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 ہلو شکور صاحب. جی جی شکور صاحب آواز آ رہی؟ جی 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 بات کریں. اچھا وہ جو آیت ہے فَانْكِحُوا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جی جی اس کے مالکوں کے مرضی سے اس کی شادی ہونی چاہیے. جی وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ
وہ اس کا ان کا وہ ہسبینڈ کی طرح کی سچویشن ہے ان کی، جی تو جی اس کو بہرحال اس سے الگ تو ہونا ہے، صحیح پھر بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وہ جو معاشرہ ہے اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی گھر کے عورت سے کیسے آپ شادی کر سکتے ہو جب تک کہ ان سے آپ اجازت نہ لو۔ یہ کلو کہاں سے ملا جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ وہ اس کے بعد بھی اس کی باندھی ہے؟ یہ جو بیزن اہل ہنہ کا جملہ کہا گیا ہے یہ تو شادی سے پہلے کا جملہ ہے، اس سے ہم بعد کے چیزیں کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور یہ تو عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک آزاد مرد اپنی بیوی کو کہے گا کہ جاؤ تم کسی اور کے گھر میں کام کرو۔ نہیں یہ تو کام کرنے کی بات نہیں ہے، آپ وہ کسی اور کی لونڈی ہے، جی مطلب وہ کوئی اور اس کا آقا ہے، شادی کے بعد اس کو آزاد کرا کے شادی نہیں کر رہا، وہ کوئی اور ہی اس کا آقا ہے جی کے بعد۔ صحیح جی اس میں یہ سامنے رکھیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے ما ملکت ایمانکم سے اس کا آغاز ہوا ہے، یہ لونڈی ہی موضوع ہے، کوئی اور موضوع نہیں ہے، یہ چیز واضح ہو گئی۔ یہ لونڈی جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لونڈی ہے تو فنکحوہن، اب نکاح کرنا ہے۔ نکاح جو ہے یہ سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ یہ آزادانہ طریقے سے جو ہے نا ہوتا ہے، مرد اور عورت دونوں کی اس میں رضامندی ہوتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایشو ملکیت کا جڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے کہا کہ فنکحوہن بإذن اہلہن، اس کی اجازت جو ہے وہ کون دے گا؟ مالک دے گا، آقا دے گا، کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ معاشرے کی جو ہے نا لونڈیاں ہیں، یہ بھی چیز سامنے رکھیں کہ یہ معاشرے کی لونڈیاں ہیں، یہ کسی ذاتی فرد کو جو ہے نا یہاں پہ بات نہیں کی گئی قرآن مجید نے۔ اگر یہ کوئی اس طریقے سے بات کرتا تو پھر یہ کسی اور طریقے سے بات کرتا۔ یہ معاشرے کے اندر جو معاشرے کے اندر پائی جاتی لونڈیاں پائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اور جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کے پاس اپروچ کریں گے، آپ کسی کے پاس جائیں گے، اور جب جائیں گے تو یہ اس کے لیے کہا کہ فنکحوہن بإذن اہلہن، اس لونڈی کے جو ہے نا وہ جو گھر والے ہیں یعنی اس کا آقا ہے، اس کے یعنی کہیں سے وہ لونڈی آ رہی ہے ان کی ملکیت میں یہ خاتون ہے، یہ باندھی ان کی ملکیت میں ہے، ان کی رضامندی کے ساتھ جو ہے نا یہ شادی ہوگی۔ تو جب یہ شادی ہوگی تو یہ چیز ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اب یہ عورت دو بندوں کے پاس جو ہے نا نہیں رہ سکتی، یعنی دو لوگوں کے ساتھ اس کا جسمانی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یہ اس چیز سے سیپریٹ ہو گئی ہے۔ یعنی ملکیت جو ہے وہ حق ملکیت جو ہے نا ٹرانسفر نہیں ہوا، نکاح ٹرانسفر ہوا ہے۔ نکاح کا ٹرانسفر کا مطلب دو افراد کی جو ہے نا جسمانی تعلق جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور جب وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ کون سا؟ بإذن اہل ہنہ میں تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس نے اس سے اجازت لینی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، پوری بات آپ کی مجھے بھی سمجھ آتی ہے، اور یہ اس سے ویسے ہی نکلتا ہے، عقلاً بھی یہی بات ٹھیک ہے کہ جی جی آپ اس کی اجازت کے بغیر شادی کیسے کر سکتے ہو، وہ تو اس کی غلام ہے۔ جی جی لیکن یہ جو آپ نے جملہ بولا کہ اب شادی کے بعد بھی وہ اس کی لونڈی ہے، مجھے جی تو جی ایسا لگتا ہے کہ شادی کے بعد وہ آٹومیٹکلی آزاد ہی ہو گئی، کیونکہ یہ جملہ کہاں سے آپ کو مل رہا ہے؟ یہ اس آیت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں، کوئی کلو بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ کیونکہ ہمارا جو ڈومین ہوتی ہے وہ البیان کی ڈومین ہوتی ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ اس پہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں اس چیز پہ نیچے استاذ محترم نے حاشیہ لکھا ہے، اور وہ حاشیہ کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ 66 میں اگر آپ نیچے دیکھیں، یہ اس لیے فرمایا کہ اس طرح کی نکاح میں حقوق ملکیت اور حقوق نکاح میں تصادم کا اندیشہ تھا، حقوق ملکیت اور حقوق نکاح میں تصادم کا اندیشہ تھا، اور یہ چیز ازدواجی زندگی کو برباد کر دے سکتی تھی۔ یہ اناتا کا جو لفظ ہے اس کے زیر تحت اس کو لے کے آیا گیا ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے یعنی باقی جو تفسیروں میں ہے اس کے اندر بھی یہ حقوق ملکیت اور حقوق زوجیت دونوں کو زیر بحث لایا گیا ہے، یعنی یہ کہ ملکیت سٹل قائم و دائم رہتی ہے۔ اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تو شاید جو ہے نا وہ چیز مزید واضح ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو۔ یہ سورہ نور کے اندر جو ہے نا جب یہ کہا کہ مکاتبت کر سکتے ہیں ان خواتین کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ مکاتبت کر سکتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مکاتبت میں قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کو ابھارا گیا ہے کہ ان خواتین کو، ان غلاموں کو آزاد کرو، لیکن جن کے پاس ہے انڈیویجول کسی کو نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو کہ تم ان کو آزاد کر دو۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے، یعنی سورہ نور کے اندر جب یہ کہا گیا کہ مکاتبت کرو، اور مکاتبت میں کیا کرنا ہے، یعنی غلام یا باندی نے کوئی سروس کرنی،
یعنی کچھ پیسے دینے ہیں یا کچھ عرصہ جو ہے نا کوئی کام کرنا ہے، وہ سروس دینی ہے نا، کوئی خدمت کرنی ہے، تو وہ جو خدمت کرنی ہے، وہ جو پیسے دینے ہیں، وہ کس نے دینے ہیں؟ غلام نے دینے ہیں۔ اس کے لیے وہاں پہ سورہ نور میں ابھارا گیا، کس کو ابھارا گیا؟ لوگوں کو ابھارا گیا، مالوں کو نہیں ابھارا گیا۔ یہ قرآن مجید کا جو کنٹیکسٹ ہے، قرآن مجید کا جو بیان ہے، طریقہ ہے بیان کرنے کا، اس کو بھی سامنے رکھے۔ پچھلے دنوں ایک بحث فیس بک پہ ہوئی، وہ بحث یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سٹیج پہ کوئی غلام تھے اور آقا جو ہے نا ان کو آزاد کرنا چاہتا تھا، اور اس میں جو ہے نا منع کر دیا کہ تم اتنے غلاموں کو آزاد کر دو، اتنوں کو چھوڑ دو، تاکہ یہ اگلے ورثہ تک جو ہے نا منتقل ہو جائیں۔ تو وہ بھی بنیادی طور پہ ہم انہی جو ہے نا آیات کے اندر اس کو رکھ کے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جو ملکیت کا حق ہے وہ کسی نہ کسی طرح دیا ہے قرآن مجید نے، اور اس کو یہ وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی ملکیت کا حق جو غلاموں اور لونڈیوں کا ہے، ایگزیکٹلی وہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ یعنی اس بندے کو، جس بندے سے جو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کہا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ یعنی ملکیت کا حق کبھی اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، بالکل جو سورہ نور کے اندر جو ہے نا مکاتبت کا جو حق ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ تم ان کو آزاد کر دو، مالکوں کو یہ نہیں کہا کہ تم ان کو آزاد کر دو، یہ کہا کہ تم ان سے کوئی سروس لے سکتے ہو، تم ان سے پیسے لے سکتے ہو۔ وہ جو پیسے لے سکتے ہو، اس کے لیے معاشرے کو ابھارا ہے، اس کے لیے وقت کی حکومت کو ابھارا ہے کہ تم اس کے لیے جو ہے نا ایک اماؤنٹ رکھو جو ان غلاموں کی آزادی کے لیے ہو۔ یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ جی ہو جائے گی آزاد مرد کے ساتھ، تو وہ ملکیت والی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جی کیونکہ اگر وہ ملکیت میں رہے گی، وہاں پر تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اگر ملکیت میں ہو عورت اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہ رکھا جائے، یہ ایک نیا کانسیپٹ پیدا ہو رہا تھا۔ اور اگر ایسا ہے تو ایسا لگتا ہے ایسا ہے کہ اب یہ شادی ہو جائے گی اس کی، تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملکیت میں بھی رہے گی اور جسمانی تعلق جی، نہ رہے گی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری ڈومین جو ہوتی ہے وہ البیان ہوتی ہے، البیان کے اندر جو ہے نا اس کو اور میں نے اس کے بعد کہا کہ ٹریڈیشنل اپروچ بھی یہی ہے۔ اب ہمیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر بتائے کہ وہ آزاد ہو گئی ہے اور اب وہ آزادی کے ساتھ اگلے جو ہے نا مرحلے تک پہنچ گئی ہے۔ ایسی کوئی الفاظ نہیں ہے جو ہمیں یہاں سے کو کلو ملتا ہے، جبکہ جو اس کے اپوزٹ چیز ہے وہ میں نے سورہ نور سے بھی بتا دی ہے اور یہاں سے بھی بتا دی ہے۔ جو اپوزٹ صورتحال ہے، اپوزٹ صورتحال کیا ہے کہ ملکیت کے حق کو مانا ہے قرآن مجید نے، اور یہی وجہ ہے مکاتبت میں یہی کہا ہے کہ تم آزاد کر دو، یہ نہیں کہا، بلکہ معاشرے کو ابھارا ہے کہ تم آگے بڑھو اور اس غلام اور باندی کی جو ہے نا مدد کرو۔ یعنی یہ ایک وہ کلو ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ جی، کوئی اور سوال؟ جی جی الیاس بھائی۔ الیاس بھائی ابھی تک آپ پہنچے نہیں یہاں پہ؟ نہیں، میں جو ہے نا وہ مجھے پوائنٹ آپ کا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جو آپ نے وہ جو پوائنٹ بتایا سورہ نور سے، وہ بھی یہاں میرے نظر میں فٹ نہیں ہو رہا۔ اور اچھا، آپ نے وہ جو پیراگراف لکھا غامدی صاحب کا، وہ بھی اس چیز کو ایکسپلین تو نہیں کر رہا، اس میں ایسا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آ رہا۔ وہ آپ نے شاید بولا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، کیونکہ اس کے اندر تو ایسا کچھ نہیں۔ وہ جو آپ وہ نے بھائی نیچے حاشیہ ہے، حاشیہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ نیچے جو حاشیہ ہے، وہ حاشیہ یہی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ، جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فیس ٹو فیس اگر یہاں پہ ہوں خان صاحب تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ چلیں بہرحال اس کو اگر اگلی دفعہ اگر آپ آتے ہیں تو ہم جو ہے نا اس کو پھر سے دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد اچھا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے۔ یرید اللہ لیبین، یہ جو یرید کا لفظ آتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈیزائر، وش، یہ ایک معنی ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے ٹو انٹینڈ۔ انٹینڈ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نیتاً ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ یریدو کے بعد جب بھی لی جو آگے پریپوزیشن آ رہی ہے، جب یہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک فیصلہ ہے جو سنایا جا رہا ہے، ایک ارادہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ لی نہ ہو
اور اس کے بعد ان ہو، جیسا کہ اگلی آیا میں بھی یہ آ جائے گا، تو اس کا مطلب محض ٹو ڈیزائر ٹو وش ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب لی آ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارادہ کر لیا ہے، ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ لیبینا، تاکہ میں اس چیز کو واضح کر دوں، تبیین کر دوں، یعنی بیان کر دوں، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں ان راستوں پہ چلاؤں، سنن الذین جو راستے تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے تھے، من قبلکم تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے تھے، ویتوب علیکم اور تم پر نظر عنایت کروں، واللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے علیم اور حکیم ہے۔ یہ تبصرہ کیا ہے پچھلی پوری بات پہ، اور یہ تبصرہ جو ہے نا بڑا معنی خیز ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ تم پہ میں اپنی آیتیں واضح کر دوں۔ یہ ارادہ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ابھی کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذہن میں پہلے سے ایک پلان تھا کہ اس طرح آخری نبوت آئے گی، آخری دفعہ قرآن مجید اتارا جائے گا، اور اس سے پہلے جو بھی یعنی انحرافات ہوں گے اس مضمون کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، اور لوگوں کے جو ہے نا تعلقات کے حوالے سے، وہ مضامین جو ہے نا وہ پوری طرح نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ لیبینا کا لفظ آ گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کہہ دیا ہے کہ میں تم پر پوری طرح آیتیں واضح کر دوں گا، تو اب آیتیں واضح ہو جانی چاہیے، یعنی یہ چیز سامنے رہنی چاہیے، اور تمہیں میں ان لوگوں پہ راستوں پہ چلاؤں، وہ جو لوگ کون سے ہیں؟ جو تم سے پہلے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی گئی کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلاؤں تم سے پہلے ہیں، تو یہ نبی انبیاء اکرام ہیں جو یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے نا آ چکے ہیں، اور وہ بیسیکلی وہ بھی اسی چیز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کے جو ہے نا راستے پہ چلاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جو ہے نا حوالہ ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلسل ان کے بعد جو ہے نا انبیاء اکرام آتے رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسی سنت پہ جو ہے نا وہ چلتے رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ نکاح کیا جائے، اور جس طریقے سے نکاح کیا جائے، ظاہر ہے ان کے پہلے انبیاء کی بھی یہی سنت رہی ہے، لیکن جس طریقے سے نکھر کر چیزیں سامنے آئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آئی ہیں۔ تورات نے بھی اسی چیز کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے، اسی چیز کی تبیین کی ہے۔ اس کے بعد انجیل اتری ہے تو اس نے بھی اسی چیز کا اعلان کیا ہے، اور اب قرآن آیا ہے تو قرآن نے اس کو اب واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی ڈسٹ پڑ چکی تھی، کوئی لیئرز پڑ چکی تھی، اب اس ڈسٹ کو جو ہے نا جھاڑ دیا ہے، اس لیئرز کو جھاڑ دیا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن کا کیا منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا منشا ہے۔ اور کیونکہ یہ کہا گیا کہ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح کی سنت ہے، یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، اور اس کو سنت ہی کے ذیل میں ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی پیچھے جہاں جہاں بھی حوالے آئے ہیں ہم نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے، خواہ نکاح ہو، حلال و حرام کی بات ہو، توحید کی بات ہو، یعنی جہاں جہاں بھی شریعت کا پہلو ہو، حکمت کا پہلو ہو، ایمان کا پہلو ہو، اخلاقیات کا پہلو ہو، قرآن مجید نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے۔ یہ میں کوئی نئے سرے سے کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ پہلے سے چلی ہوئی ایک سنت ہے، اس چیز کا جو ہے نا حوالہ دیا ہے یہاں پہ بھی، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اس کے بعد تم پہ نظر عنایت کروں۔ یہ نظر عنایت کروں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے جو بات کہی گئی ہے کہ یبین لکم، کہ تم پہ میں واضح کروں، وَيَهْدِيَكُمْ سنن الذین من قبلکم، اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کہا ہے کہ نظر عنایت کروں۔ نظر عنایت کروں یعنی تم پہ میرا یعنی عنایت ہو، تم پہ میرا فضل ہو، اور اس کو میرے فضل کے طور پہ لینا چاہیے۔ اس کی تم یعنی جو کچھ میں شریعت دے رہا ہوں اس کو فضل کے طور پہ دینا چاہیے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ جو علیم حکیم کا لفظ ہے یہ کی ورڈ ہے اس پوری سورہ کے اندر، بار بار آ رہا ہے۔ پیچھے آیا نمبر 1 میں بھی آیا ہے، 24 میں بھی آیا ہے، 17 میں بھی آیا ہے، 12 میں بھی آیا ہے، اور 11 میں بھی آیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا، اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے اس کو رکھا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اب خواہش کرتی ہے، ڈیزائر کرتی ہے، نیچے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر نظر عنایت کرے، عنایت کی نظر کرے۔ یہ جو پیچھے لفظ آیا نمبر 26 میں آیا تھا یتوب علیکم، اسی کو پھر دہرا دیا ہے۔ اس طریقے سے پچھلی بات کو لنک کرتا ہے قرآن مجید، تو اس طریقے سے کرتا ہے، کوئی ایک لفظ اٹھاتا ہے اور اس کو دہرا دیتا ہے۔ تو یہ ان یتوب علیکم کہ تم پہ نظر عنایت کرے، مطلب کیا ہے کہ تم پہ چیزیں واضح کر دے، تم کو اس راستوں پہ چلائے جن راستوں پہ پچھلے لوگ چلے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نظر عنایت ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتَ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جبکہ وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے
چلتے ہیں. شہوات کا مطلب ہوتا ہے، شہوت جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھوک کے لیے بھی ہوتا ہے، جنسی خواہش کے لیے بھی ہوتا ہے، مال و دولت کی ہوس جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ جنسی جو خواہش ہے اس چیز کے بارے میں بات کہی گئی ہے، کیونکہ پیچھے ساری بات جنسی خواہش کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی. تو یہ چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہاں پہ اب حوالہ بنی اسرائیل کے جو اہل یہود ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. ان کی طرف اشارہ ہے، کیوں اشارہ ہے؟ کیونکہ آگے چل کے مضمون ان کی طرف جو ہے لوٹ جائے گا. تو قرآن مجید گریجولی جو ہے مضمون کو آگے بڑھاتا ہے، پہلے ایک کلو دیتا ہے، پھر اس کے بعد چیزوں کو اور نکھارتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پورا کا پورا مضمون منتقل ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف. تو یہاں پہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود جو ہے نا شہوات کا شکار ہو گئے، تم بھی شکار ہو جاؤ، اور اس کے بعد ان تمیلوا میلا عظیما، اور تم بالکل ہی راستے سے بھٹک کر رہ جاؤ. یہ تم راستے سے بھٹک کر رہ جاؤ، تمیلو کا جو لفظ ہے یہ مائل ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات یہ منفی پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات مثبت پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا منفی پہلو کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی راستے سے ہٹ جانا، مائل ہو کے راستے سے ہٹ جانا اور اس سے گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، یہ اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اور مائلن عظیمہ کا لفظ استعمال ہو گیا ہے کہ یعنی برے طریقے سے تم اس راستے سے ہٹ جاؤ. تم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ جو ہے نا اس راستے سے ہٹ گئے ہیں، تم بھی اس راستے سے ہٹ جاؤ. تم کو اس شریعت پہ کاربند رہنا ہے. یہ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو ہمارے ساتھ کس طریقے سے ریلیونٹ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی اس وقت تہذیب اور تمدن جو ہے وہ نکاح کے علاوہ راستے ڈھونڈ رہی ہے، راستے ڈھونڈ رہی ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. تم نے اس پہ نہیں چلنا، اب یعنی اس پہ چل کے پھر خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دو گے. یوں ہی خواہشات کی نفسی پیروی کرنا شروع کر دو گے تو پھر اس کے بعد شریعت پہ نہیں رہو گے. یہ وہ چیز ہے جس کو منفی پہلو سے منع کر دیا گیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا کہ خواہشات نفسانی کے زیر تحت آ کے تم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے. پچھلی بات مثبت پہلو سے بات کہی گئی تھی. وہ مثبت پہلو کیا تھا کہ تم کو پچھلے لوگوں کے راستے پہ چلاؤں اور تم پہ چیزیں واضح کر دوں اور تم کو اس چیز پہ تم نے چلنا ہے. یہ مثبت پہلو ہے. اور یہاں پہ نمبر 27 میں کہا گیا کہ تم جو ہے نا وہ منفی پہلو کہ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو پچھلے اہل کتاب ہیں. اب یہ کیا خواہشات تھیں، کیا وہ معاملات تھے، تاریخ نے ہمیں منتقل نہیں کیا. قرآن مجید کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ہمیں تاریخ سے پتہ نہیں چلتے، لیکن ظاہر ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے تو ہم اس کو ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہی رکھیں گے، اس کو ایگزامپل نہیں ڈھونڈیں گے. اب پچھلی دفعہ ہمارے ظفر صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا اہل کتاب کے ساتھ یہی معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جنیرک ہی رکھا ہے. اب اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں ہمیں نہیں معلوم، تاریخ نے ہمیں کوئی چیز منتقل نہیں کی، احادیث کے اندر بھی کوئی چیز ہمیں پتہ نہیں چلتی، تفاسیر کے اندر بھی اگر کوئی واقعات اس طرح بیان ہوئے ہیں تو وہ ان کو کوئی ہم اتھینٹک 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کیا واقعات تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طریقے سے یہاں تبصرہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے مسائل وہاں پہ موجود تھے اہل کتاب کے ہاں، جس کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ یہ معاملہ تخفیف کرے، یعنی آسانیاں پیدا کرے، تمہارے اوپر سے بوجھ کو یعنی اتار دے. وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ چاہتی ہے کہ انسان جو کہ پیدا کیا گیا ہے انتہائی کمزور، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں جو ہے نا یہ شریعت دے. یہ جو پہلو ہے یہاں پہ کہ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان جو فطرتاً جو کمزوری ہے اس کے اندر، یہ کوئی جسمانی کمزوری کی بات نہیں قرآن مجید کرتا. تفسیر کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یہ پہلو بھی لوگ اس کو کور کر لیتے ہیں کہ دوسری جو ہے نا جو مخلوقات ہیں اس کے مقابلے میں یہ ضعیف ہے. یہ وہ بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ انسانی شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ انسانی شخصیت اپنی اصل میں ایک ضعیف مقام پہ کھڑی ہے. وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے، وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چیزیں واضح کر دی جائیں، راستے متعین کر دیے جائیں، اور اس سے وہ تمام برڈن جو پہلے لوگوں نے قائم کر دیے تھے، وہ برڈنز کیا تھے؟ یہ فقہی تعبیرات ہوتی ہیں، فقہی مشکافیاں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بھی بڑے پرابلمز جو ہے نا فقہی مشکافیوں کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں. جیسے جو ہے نا وہ حلالہ نکالا جاتا ہے، فقہی مشکافیوں کی وجہ سے یہ یعنی کتنی بڑی مصیبت جو ہے پیدا کر دی گئی ہے. یعنی ہمارے ہاں فقہ میں ہمارے ہاں بھی انحرافات آئے ہیں، اہل کتاب کے ہاں آئے ہیں تو ہمارے ہاں بھی آئے ہیں. طلاق کا موضوع لے لیں، کتنا جو ہے نا اس کو پیچیدہ کر دیا گیا ہے ہمارے ہاں. جو کہ اسلام نے کہا ہے وہ کتنا جو ہے نا ایک اچھا طریقہ تھا، اور اس پہ میاں اور بیوی کے جو ہے نا تعلق دوبارہ بحال ہونے کے چانسز ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ یک دم اس کو ہم توڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ انحرافات اگر بنی اسرائیل کے ہاں ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ یہ تمام انحرافات جو ہے نا ختم ہو. انسان کو انسان بحیثیت انسان جو ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے اس کو اس مقام پہ لے آیا جائے جو اس کی اصل حیثیت ہے. قرآن مجید جو ہے نا جگہ جگہ اس پہلو کو نمایاں کرتا ہے. اوپر میں نے آیات کے حوالے دیے ہیں.
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ عبادات کے مضامین میں اس چیز کو سامنے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آسانیاں چاہتی ہے، مشکلیں نہیں چاہتی. یہ ایک پہلو ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہ جو پہلو حلال و حرام کی بحث ہے وہاں پہ اضطراری حالت کو دیکھا جائے گا. حلال و حرام کی بحث میں ہمیشہ اضطراری حالات کو دیکھا جائے گا. عبادات کے زیر تحت جو ہے وہ ہمیشہ کس کو دیکھا جائے گا؟ ہمیشہ عسر اور یسر کو دیکھا جائے گا. انسان کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ بھی وہی تھیم ہے جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. اسی تھیم کے تحت کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، شخصیتاً کمزور ہے. اور اس کے بعد جب بھی اس کے اوپر فقہ کے اتنے بڑے انبار لگا دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں سہ سکتا، پھر وہ جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ پہلو فقہ کے حوالے سے پہلو، اور دوسرا پہلو جو ہے نفسانی خواہشات کا ہے. اور تم نے نفسانی خواہشات کا شکار نہیں ہونا، اور تم کو پچھلی امتوں کے جو ہے نا راستے پہ میں نے چلانا ہے. پچھلی امتوں کو جو میں نے احکامات دیے تھے وہ بھی میں نے یہی دیے تھے، اور میں اس کو دوبارہ سے کھول رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھول دیا ہے تو ہم ان کو ایز اٹ از لینا چاہیے. کوئی ابھی تک جو ہے نا سوال ہو اس کو لے لیتے ہیں، آگے ایک ڈفرینٹ موضوع شروع ہونے والا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جی اس فارمیٹ کو رکھنے کے لیے نا جو لوگ یہاں فزیکلی آتے ہیں جی وہ آپ سے بات نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے. جی جی اور وہ بعض کا کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. جی ان کو الاؤ کر دینا چاہیے. جی میں اس کو یہ سمجھ لو، اس کو یوں کر لیتے ہیں پیراگراف نہیں، لیکن جو ایک بات ہو رہی ہے میرا خیال اس کو مکمل کر دینا چاہیے. ایک بات جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ پورا پیراگراف ہو. میں بات سمجھتا ہوں. ہاں میں یعنی ایک بات جو ہے وہ پوری ہونے دی جائے. میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے میرے لیے. اصل یہ ہے کہ میں دونوں کو کمر سے یعنی کسی طریقے سے، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے نا یہ بات کو سمجھتے رہیں اور آپ لوگ بھی میرے سامنے آتے ہیں. جی نہیں، تھوڑا بہت ظاہر ان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، تھوڑا بہت ظاہر کہ اس میں. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی. میں جو ہے نا یہ بات آن لائن دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے، اور میرے لیے دونوں ظاہر اہمیت ہے. آن لائن بھی میں ان کو جو ہے نا پورا، ان کو ابھی حق ہے، ظاہر ہے وہ آئے ہیں، وہ بھی ٹائم لگا رہے ہیں. آپ لوگ فزیکلی آئے ہیں، آپ کا ظاہر زیادہ حق بن جاتا ہے کہ بندہ فزیکلی آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو دونوں کے درمیان ایک بیلنس. آج یہ آن لائن والوں کا زیادہ حق ہے آج آپ آن لائن ہے. تو میں اس کو یہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہہ لیتے ہیں کہ میری بات پوری ہونے دیا کریں، اور ضروری نہیں کہ پورا پیراگراف ہو. اور اس میں آپ لازمی طور پہ یاد رکھا کریں بات کو. جی وہ میرے پہ چھوڑ دیں. ہاں میرے پہ چھوڑ دیں. آپ اشارہ کر دیں، اس کے بعد میرے پہ چھوڑ دیں. میں اس کو یوں ہی بات ختم ہوتی ہے اس طریقے سے کر لیتے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک پیراگراف بعض کو لمبا ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو آگے جو یہ قرآن مجید کا ایک عمومی اسلوب ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی دیکھا، آل عمران میں بھی دیکھا، کہ ایک دو مضامین بیان کرتا ہے، ایک دو ٹاپکس ہوتے ہیں، جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان ٹاپکس کو پھر موضوع بناتا ہے. کوئی رویوں کے حوالے سے کوئی سوال ہوں تو ان کو جواب دے دیتا ہے، یا کوئی ایسے پہلو ہوتے ہیں جن پہ تبصرہ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ اوپر کتنی باتیں ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کتنی باتیں ہوئی ہیں. اوپر یتیموں کا جو ہے نا مسئلہ مسلسل جو ہے نا اس کو زیر بحث لایا ہے قرآن مجید. یتیموں کا شروع میں یعنی ابتدائیہ کے بعد. اس کے بعد کیا مسئلہ تھا؟ وراثت کا مسئلہ تھا. اس کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ رحمی رشتوں کے تحفظ کے لیے نکاح کا جو ہے نا مسئلہ ہے. یہی موضوع تھا نا کہ 3 موضوعات تھے. اب تینوں موضوعات پہ تبصرے کرنے ہیں کچھ قرآن مجید نے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ سورہ آل عمران میں بھی یہی چیز تھی، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہی چیز تھی. یہ چیز سامنے نہ ہو تو بڑیاں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ میاں نے یہ بات کہی، اس کے بعد یہ بات کہی، سمجھ نہیں آتی کیا بات کی اللہ میاں نے. یعنی دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ پچھلی باتوں پہ کچھ تبصرے ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے نظم ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اب ایک ایسا موضوع شروع ہونے والا ہے جو پچھلی 3 باتیں ہیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ میں نے پھر دہرا دیتا ہوں. یتیموں کے مسائل ہیں، اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد نکاح کے یعنی رحم کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس پہ کچھ تبصرے کرنے ہیں. جی میرے نظر میں تو یہ ساری تینوں باتیں جو تھیں وہ بھی ایک بیسک مسئلے سے اسٹارٹ ہوئی تھی، اور ان تینوں پہ تبصرہ کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا. ورنہ یہ کوئی ٹاپک الگ سے نہیں چوز کیے گئے تھے کہ اچھا یہ ٹاپک بنا لیتے ہیں، اب یہ ٹاپک بنا لیتے ہیں. ایک مسئلہ تھا، وہیں سے بات چل رہی ہے. اور بات سے بات کرتی ہے. مسئلہ بھی قبضے میں اللہ کے، وہ تمہارے قبضے میں آ جائے جنگ کے حالت میں، تو وہ بھی وہیں سے پیدا ہو رہا ہے. تو ایکسیپشن بھی وہیں سے آ رہے ہیں.
جی وہ یوں کہہ لیں ایسا قرآن مجید کا جو طریقہ ہوتا ہے ایک چیز کو یعنی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اور اس سے چیزوں کو یعنی پھیلا کے بعد میں اس کو یعنی اس طریقے سے لے آتا ہے. جیسے یعنی بارش ہوتی ہے تو بارش پھر خوب نکھر کے بارش ہوتی ہے. جیسے نکاح کی بات آئی تھی جی جی وہ بھی اس یہاں سے آئی تھی کہ جو مائن ہیں ان کے ساتھ جی اسی سے لوگ جنگ میں میں بات سمجھ گیا. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بات اسٹارٹ کر دی نکاح کی پھر پورے پہلو بتا دیے. یہ ایسا ہی ہے. میں اس کو لیکن وہ بات اسٹارٹ کرنے کے لیے جو چیز تھی وہ وہاں سے تھی جو ٹریگر ہوئی ایک بات ٹریگر ہوئی اور اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ وہ ٹریگر ہونے کے بعد وہ گراؤنڈ ریالٹی تھی اور اس کے بعد بارش ایسی برسی ہے کہ اس نے ہر چیز کو سیراب کر دیا ہے. یعنی یہ امین حسن اسلائی صاحب کا جو ہے نا وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. بات تو کہیں سے ٹریگر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر قرآن اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اس کو پھر تمام پہلو کو جو ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. جی جس طرح ہم انسان کو بات شروع کرتے ہیں میٹھا میٹھا ہوتا ہے یار کی بات ذرا ٹریگر ہو گیا بات ایسے نہیں کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے پتا تھا جی جی کہ انہوں نے بات کرنی ہی ایسے یہ ایسے کرنی ان کے اس چیز کو ہم انسانوں پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو بات انہوں نے شروع کی اچھا ایسا کرتا ہوں میں نے ایسا نہیں کے بعد ہو گئی شروع بتا دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. ہیپ ہیزر نہیں ہوتی پلان ایسے کیا کیونکہ سرگزشت انسان یہی ہے نا سرگزشت انسان ہے. تو سرگزشت انسان میں یہی ہوگا کہ حالات پیدا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیے ہوں گے یا وہ ہونے ہوں گے اور وہیں سے بات نکلے گی. یہ جتنا پورا قرآن اسی طرح یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں شریعت مل رہی ہے. حالات پیدا میرا خیال ہے کہ یہ چیز ابھی پڑی ہے اور اس چیز سے جو ہے نا باہر نہیں نکلنا چاہیے. یرید اللہ لیبین لکم اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کر لیا تھا. یہ چیز یہ ٹریگر ہوئی ہے وہ ایک ہماری انسانی سوچ ہے لیکن یہ چیز پہلے سے طے شدہ تھی. پہلے سے طے شدہ تھی. یہ چیز اس کو ظاہر ہے کہ ہمیں وہیں پہ مل جاتی ہے. آپ کے جو بھی سوال ہوتے ہیں اس کو کوشش کیا کریں قرآن مجید کے اندر سے دیکھیں. لیکن بات یہ کہ ہم پھر بھی اگر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے 3 ٹاپک بتائے ہیں اور اب ان کی تفصیل کرنے جا رہے ہیں تو نہ شاید یہ غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ تفصیل کرنے جا رہا ہے. کسی پہلو پہ تبصرہ ہے. لیکن وہ 3 ٹاپکس جو ہیں وہ بھی کسی کانٹیکسٹ سے پیدا ہوئے. جی وہ ضرور ہے. وہ قرآن مجید کے اندر سے ہی ہے. وہ ہم کو باہر سے نہیں جا رہے. وہ قرآن مجید کے اندر سے ہی ہے. قرآن مجید کے حوالے سے جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جب آپ دیکھ لیں چیزیں اور واضح ہو جائیں گی. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو تم اپنے مال جو ہے وہ باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. باطل طریقوں سے نہ کھاؤ یہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے. باطل طریقوں سے جو ہے نا کیا کھانا ہوتا ہے یعنی یہ تو انسانی نفسیات کو پتہ ہے, انسانی فطرت کو پتہ ہے کہ جہاں جھوٹ ہوتا ہے, جہاں فراڈ ہوتا ہے, جہاں دھوکہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ باطل طریقے سے ہوتی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے رشوت دے کے جو ہے نا کچھ چیز کما لی. آپ نے دھوکہ دے کے کسی کو یعنی زرڑ جس کو ہم کہتے ہیں فراڈ کر کے دھوکہ دے کے کسی چیز سے کوئی چھپا کے کوئی چیز ٹرانزیکشن کر لی. تو یہ تمام جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ ٹرانزیکشن باطل طریقے سے جو ہے نا کہلاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو 20-30 قسم کی جو احادیث کے اندر کیٹیگرائزیشن ہماری فقہ کرام نے کی ہیں وہ بیسیکلی اسی قانون کے تحت کی ہیں. 20-30 کیٹیگرائزیشن مالی ٹرانزیکشنز ہیں, تجارتی ٹرانزیکشنز ہیں اور وہ زرعی زمین کے حوالے سے اور فصلوں کے حوالے سے وہ ٹرانزیکشن ہیں. تو وہ ان تمام ٹرانزیکشن پہ پابندی لگائی ہے. آج کے زمانے میں ٹرانزیکشن کی نوعیت سینکڑوں ہزاروں ہو گئی ہیں. اس زمانے سے بڑی منیمل قسم کی جو ہے نا ٹرانزیکشن وہ تھوڑی ہوتی تھی. یعنی یہ کہ اب جو ہے نا وہ اس کا والیوم آپ دیکھیں وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. آج بھی ہم جو ہے نا اس پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اصل جو کور ہے وہ چیز ہے کہ باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. الا اب اس کے بعد اس کو کھولا ہے کہ کس چیز وہ کون سی چیز ہے جس کو یہ کہا گیا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, سوائے اس چیز کے کہ یہ تجارت کے ذریعے سے جو تم میوچولی ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ کرتے ہو وہ چیز جائز ہے. یعنی تجارت اصل میں ہوتی کیا چیز ہے کہ تجارت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ آپ مارکیٹ میں کوئی چیز لاتے ہیں اور اوپر مارکیٹ میں ایک شخص آتا ہے اور اس کو خریدتا ہے. یہی تجارت ہوتی ہے. اور یہ اس تجارت کو پھر ایک مزید لفظ کھولا ہے کہ ترادم منکم, یہ تمہاری اپنی رضامندی سے ہوتی ہے. یعنی یہ رضامندی یہ ہے کہ بیچنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں اور لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا لے رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا باطل کہلائیں گی. یعنی اس کے اندر سود بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر رشوت بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں, سورہ آل عمران میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے زیر تحت آتی ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ سود میں تو دوسرا فریق راضی ہوتا ہے, لیکن یہ جس کے اندر دھوکہ ہو, جس کے اندر فراڈ ہو, جس کے اندر مجبوری ہو دوسرے شخص کی,
یعنی یہ سارے پہلو جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اس کو شامل کر لینا چاہیے. ترادم منکم یعنی جس میں دونوں فریق آزادانہ مرضی کے ساتھ، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اس میں جب آتے ہیں تو حقیقتاً وہ تجارت کہلاتی ہے اور یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے. یہ تجارت جو ہے، یہ مال کی جو ہوس ہے، یہ انسان کو بعض اوقات اس جگہ پہنچا دیتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ باطل طریقوں سے جب اس کا یعنی وہ اس میں لتھڑ جاتا ہے، وہ ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو مال کی ہوس اس کو آپس میں لڑائی جھگڑوں تک پہنچاتی ہے. لڑائی جھگڑوں تک ہی نہیں رہتی بلکہ اگلے قدم تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ دوسروں کی جانوں مال کے در پہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کہا کہ ولا تقتلوا انفسکم، کہ تم اس بال باطل کے پیچھے لگ کے تم کہیں جو ہے نا اپنے ہی لوگوں کو قتل نہ کرنا شروع کر دینا. کچھ لوگوں نے یہاں پہ اس تقتلوا انفسکم کا جو ہے نا مفہوم یہ لیا ہے کہ جس کو ہم اپنے آپ کو مار لینا، خودکشی کر لینا. یہ اس سینس میں بھی اس کو لیا ہے، یہاں اس کو مفہوم لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پیچھے مالی معاملات تھے. تو مالی معاملات کے ساتھ جو ہے نا یہ قتل کا لفظ آیا ہے. تو قرآن مجید جگہ جگہ جو ہے مال کی حفاظت اور جان کی حفاظت یہ دونوں کے جو ہے نا موضوع بناتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کو موضوع بنایا ہے کہ جہاں مال کی بات کی ہے وہاں پہ جان کی بات کی ہے. تو یہاں پہ مال کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کی ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے، انسان کی ہرس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کے بعد جب مال میں ہی کھپ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حلال و حرام کی جو ہے نا وہ اس کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور اتنا غلام ہو جاتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کا کہ اس کے بعد پھر قتل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہتی. تو یہ اس پہلو سے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے اپنے ہی لوگوں کو، جس طرح پیچھے اموالکم کا لفظ آیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا مال جو ہے نا برے طریقوں سے، باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اسی طریقے سے انفسکم کا یہاں پہ لفظ آ گیا ہے کہ جو اموالکم کا لفظ تھا وہ کیا تھا؟ معاشرے کا جو ہے نا مال تھا. تو اسی طریقے سے انفسکم یہ معاشرے کے ہی افراد ہیں جن کی جو ہے تم قتل نہ کرنا شروع کر دینا. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رحیم ہے. یہاں ٹاپک تو ہوگا میرے خیال میں، جی بات کریں. یہ سمجھ نہیں آیا کہ مال خرچ کرتے کرتے قتل کی بات بیچ میں کہاں سے بولا؟ جی میں نے اسی چیز کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، خرچ نہیں کرنے کی بات ہو رہی. یہ باطل، جی مال کھاتے کھاتے اصل یہ چیز ہے. بعض اوقات کیونکہ تبصرہ کر رہا ہے تو یہ تبصرے کی نوعیت کو تبصرہ ہی لینا چاہیے. یہ چیز کو کھول نہیں رہا، یعنی جہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پچھلی باتوں پہ تبصرہ کرنا ہے تو وہ پچھلی باتیں سامنے ہیں. وہ کون سی میں پھر اس کو دہراتا ہوں لیکن اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے جی ابھی تھوڑا پڑھ لیا نا تو میرے خیال میں بات کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ یہ چونکہ یہ نیا ٹاپک ہے، خیر بات کی بات ہے، نیا ہے کہ نہیں، لیکن یہاں مال کے بارے میں ہے کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں ایک شکل جو بھی آتی ہے رشوت کی. تو رشوت میں بھی بندہ کہہ سکتا تھا دیکھو جی میں تو وہ بھی مانا ہے میں بھی مانا ہوں، دونوں ایگری کر رہے ہیں. تو رشوت میں کسی کا تھرڈ پارٹی کا چونکہ حق مر رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ٹچ کیا یہاں پہ کہ تم نہ آپس میں دوسروں کو قتل نہ کرو، یعنی کہ رشوت بھی نہ لو. نہیں رشوت کا کہیں لفظ نہیں آیا. فوکس نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس کی طرف ریفرنس دیکھیں یہ جو باطل طریقے ہیں نا، آپ نے صحیح کہا، آپ نے اسے میں اختلاف نہیں کر رہا. سارے طریقے سوچ رہے لوگ جی یعنی وہ رشوت بھی ہو سکتی ہے، وہ غبن بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. اور ان سب چیزوں کے پیچھے بعض اوقات اتنی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، یعنی ٹرانزیکشن میں اتنی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں کہ دوسرے بندے کو، انسان کو مارنا پڑتا ہے. یعنی اس حرص میں، اس ہوس میں قتل کی بات کی بجائے یہ تو نہیں اللہ کہنا چاہ رہے کہ بھئی اس بندے کو جو تھرڈ پارٹی ہے جس کا حق مارا گیا وہ بندہ ہی تم نے اصل میں اس کو مار دیا، یعنی سمبولک میں لے رہے ہیں اس کو. نہیں وہ سمبولک جو ہے، سمبولک کہنے کے لیے بھی الفاظ کے اندر کوئی کلو ہونا چاہیے، کوئی کرینہ ہونا چاہیے. یہ لفظ کا جو پہلا میننگ ہوتا ہے نا وہ ہمارے ہاں فکر افراہی میں اس چیز کو لازمی طور پہ پکڑا جاتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی، ایک ہوتا ہے اس کا مجازی معنی. دو الفاظ ہو گئے. جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، تو کیا ہم اللہ کا ہاتھ کو فزیکل لیں یا اس کا کوئی سمبولک میننگ لیں، مجازی معنی لیں؟ یہ وہاں پہ جہاں پہ اللہ کا ہاتھ لفظ آیا وہ خود بتا دیتا ہے کہ یہاں کنٹیکسٹ کیا ہے. یہاں پہ قتل کا لفظ آیا ہے تو قتل کے لفظ کے ساتھ آگے پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا کلو نہیں چھوڑا کہ جس سے بات قتل کے بانی ہلاکت کا معنی لے لیں. وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے مال آپس میں کھاؤ سوائے کہ ایگریمنٹ کرو تجارت کا. آگے والی آیتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ بعض کو فضیلت دی ہوئی ہے. ٹوٹل ٹاپک مال سے ریلیٹڈ لگ رہا ہے. اس میں قتل کا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ قریبہ بنتا ہے کہ یہ سمبولیکلی کہا گیا ہے کہ بعض پروڈکشن میں نہ ہو سکتا ہے تو آپ اس میں راضی ہو جاؤ
तुम दोनों राजी हो, जुए में राजी हो, रिश्वत में राजी हो, गबन में राजी हो, लेकिन किसी में तुम हक मार रहे हो तो ला तख्तुलू अनफुसकुम, दूसरों को ऐसे कत्ल ना करो सिंबॉलिकली। जी, ये आगे यहाँ पे अल बयान में इसको यही लिखा है, ज़ाहिर है कि वो जो चीज़ लिटरल मानो में लिखा है। लिटरल माने में लिखा है। मैं तो ज़ाहिर है कि जो अल बयान का होता है स्कोप, उसी को पहले देखना होता है, उसके बाद ज़ाहिर है इख्तिलाफ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही इसका हर्फ़ आखिर है। अगर आप ये समझते हैं कि इसका दूसरा माना है तो ठीक है, मुझे इससे कोई वो नहीं होता। असल ज़ाहिर है कि हमने पहले स्कोप डिफाइन करना होता है कि अल बयान के अंदर इन्होंने ऐसे लिया है, और उसके बाद हमारे जो अमीन हसन इस्लाही साहब हैं उन्होंने भी इसको ऐसे लिया है। अमूमी तौर पे ये 2-3 मानों में आता है। ये जो तार साहब ने भी बात किया, इसको हलाकत का माना है, यानी सिंबॉलिकली, यानी हलाक ना हो आपस में, यानी हलाकत के मानों में है, और इसको भी लोगों ने लिया है। मैं मानता हूँ इसको लिया है, हलाकत के मानों में लिया है, इसको खुदकशी के मानों में लिया है, और इसको कत्ल करने के मानों में लिया है। और जो जो नुक्ता नज़र है, ज़ाहिर है मैंने अल बयान की इसी कंटेक्स्ट के अंदर, वो यही है कि इसको इन्होंने लफ्जी मानों में लिया है। और उसके बाद ये कहा कि इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है रहीम है, रहमान है। जब वो रहमान है, वो लोगों के साथ जो है ना रहमत, मोहब्बत और शफकत वाला मामला करती है, तो तुमको भी रुहमा बैनहुम बन के रहना चाहिए। लोगों के अंदर जो है ना वो अदल से काम लेना चाहिए, रहमत से काम लेना चाहिए। गलत तरीकों से जो है ना, गबन से, रिश्वत से, धोखे से, फ्रॉड से जो है ना वो काम नहीं करना चाहिए। ये है। अब हम इसको पिछली जो है ना वो आयात के साथ लिंक करके देखते हैं कि ये कैसे उन पे तबसरा कर रही है। पीछे जो है ना अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ जो है ना बादल तरीकों से माल कमाने की बात हुई है। वो यतीम का माल नाहक खाना, यानी राइट साइड पे जो है ना वो इसको काउंट कर इन्यूमरेट कर दिया है कि कौन कौन सी चीजें हैं। यतीम का माल नाहक खाना, बीवी का महर जो है ना वो खा लेना, दबा लेना, ये भी पीछे बात हुई थी। उसके बाद बीवी को दिए हुए तोहफे तहाइफ हैं, उसका तकाजा करना और उस पर कब्जा कर लेना, ये भी पीछे जो है ना इसको कंडेम किया गया है। उसके बाद मिरास में वारसों का हक मार लेना, ये कंटेक्स्ट के अंदर जो है ना जो हमारे पास जो कुछ पीछे बयान हुआ है, तो उस चीज पे कुरान मजीद का अमूमी असलूब यही होता है कि वो जेनेरिक वे से जो है ना बात करता है, जनरलाइजेशन उसको कर देता है। लेकिन क्योंकि हम नज़म के साथ पढ़े होते हैं, पीछे जो चीज़ बयान की हुई थी उसके साथ वो रिलेट करते हैं, तो पीछे जो चीज़ें बयान हुई थी वो यतीम का माल जो है ना नाहक तरीके से खाना है, बीवी के महर पे जो है ना कब्जा कर लेना है, या जो माल दौलत आपने बीवी को दिया है उस पर कब्जा कर लेना है, या मिराज के जो है ना हिस्सा उसको मार लेना है। ये बात है जो पीछे बात हुई है, जिसपे तबसरा किया गया है कुरान मजीद ने। उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए जो है ना कुरान मजीद कहता है कि वो मैं यफ़अल ज़ालिका उद्वान व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लिही नारा, जो शख्स भी जो है ना उद्वान करेगा, जुल्म करेगा, उसको हम आग में डाल देंगे। ये उद्वान और जुल्म जब ये अलग-अलग आते हैं तो एक ही माना होता है, लेकिन जब ये इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम इनमें फ़र्क करते हैं। उद्वान और जुल्म क्या होता है? बाज़ का जुल्म पहले आता है, उद्वान बाद में आता है। बाज़ का उद्वान का लफ्ज़ पहले आता है, जुल्म का बाद में आता है। तो यहाँ पे उद्वान पहले आ गया है और जुल्म बाद में आया है। उद्वान क्या होता है कि जब आपका कोई हक नहीं था, आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। आपका कोई हक नहीं था। या से मिसाल इसकी हमारे माशरे में क्या हो सकती है? बेवा की कोई जायदाद है, आपने देखी उसकी ज़मीन पड़ी हुई है, उस पे कब्ज़ा प्लाट पे कर लिया जाके, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, कोई हक नहीं था आपका कि आप उस पे जो है ना कब्ज़ा करें। ज़मीन पड़ी हुई है, ज़मीन पड़ी हुई है, फ़ारिग है, गवर्नमेंट की है, आप गए और वहाँ पे जाके मदरसा खोल लिया। ये उद्वान है, उद्वान है। कुरान मजीद इसको उद्वान कहता है कि जिस पे आपका कोई हक नहीं था, आपने ज़बरदस्ती जाके कब्ज़ा कर लिया और उस पे हक जमाना शुरू कर दिया है, ये उद्वान है। इसको हम उद्वान कहते हैं। और उसके बाद ज़ुल्म क्या है? ज़ुल्म ये है कि कोई हक था और वो हक को मार दिया गया है। मसलन कर्ज़ दिया गया है, अब कर्ज़ लेने वाले का हक है कि उस कर्ज़ रकम का वापसी का तकाज़ा करे, लेकिन जिसने देना है वो वापस ना दे। इसको जुल्म कहते हैं कुरान मजीद। ये दोनों में फ़र्क रखते हैं, उद्वान और जुल्म में। आप मार्केट में गए हैं, आपने दवाई खरीदी है। आपका ये हक बनता है कि आपकी दवाई जो है, वो आपको सही मिले, जेन्युइन मिले। यानी उसके अंदर कोई फ्रॉड ना हो, कोई धोखा ना हो। लेकिन क्या होता है, आप मार्केट जाते हैं, दवाई आपको 2 नंबर दे दी जाती है। आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आपके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो आपका हक था कि वो जो ट्रांज़ैक्शन जो हो रही है, उसके तमाम मुस्बत और मनफ़ी पहलू आपके सामने होते। यानी दुकानदार आपको बता देता, जो बेचने वाला बता देता कि इसके अंदर ये कमियां हैं, ये चीजें हैं इसके अंदर। अगर नहीं बताई तो ये धोखा है, बातिल तरीके के ये तरीके आई हैं। आपका हक था कि आप उसके बारे में जानते, लेकिन आपको वो चीज नहीं दी गई। यानी रिश्वत हो गई या मिलावट हो गई। जो माल की मिलावट होती है वो भी यही होती है। आप गए, आपने देखा कि ठीक ठीक है, लेकिन असल में वो मिलावट थी।
ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم ظلم کہتے ہیں. قرآن مجید نے دونوں کو یہاں پہ یہ جو کام کرے گا اس کی پھر سزا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ نصلہ نارا، میں اس کو پھر آگ میں ڈال دوں گا، آگ میں ڈال دوں گا. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت آسان ہے، آگ میں ڈالنا بہت آسان ہے. یہ لفظ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت آسان ہے، یہ بڑا بھاری لفظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو کہہ دیا کہ بہت آسان ہے، یہ اصل میں بہت بھاری لفظ ہے. پیچھے کہا تھا کہ ان اللہ کانا بکم رحیما، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رحم ہے. رحمت کے اندر سے عدل لازمی ہے، وہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر عدل نہ ہو. اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو باطل طریقے سے مال کمائے گا، جو انسانوں کے حق مارے گا، باطل طریقے سے انسانوں کے حق مارے گا، اس کی لازمی سزا جو ہے نار دی جائے گی. دھوکہ اور فراڈ جو ہے نا، جو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ مسلمانوں کی بات کہی جا رہی ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یہ انسانی حقوق ہیں جو جہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر علماء اکرام اس چیز کو نمایاں نہیں کرتے. ہمارا پورا کا پورا پاکستانی معاشرہ جو ہے نا، وہ جس طریقے سے انسانی معاملات، یہ ظلم اور یہ عدوان ہو رہا ہے، اس کو کبھی فوکس نہیں کیا گیا. یہ موضوع بنتا ہی نہیں ہمارے جو ہے نا معاشروں کے اندر، یعنی اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد کہہ رہی ہے کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں. یہ کیوں کہا کہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے؟ کیونکہ آگے چل کے پھر وہ اہل یہود کی بات آ جائے گی، موضوع اس طرف جو ہے نا منتقل ہو رہا ہے. ان کے ہاں یہ آگے سورہ مائدہ پہ تبصرہ کیا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو استاد محترم نے بھی جو ہے نا حاشیے میں رکھا ہے کہ وہ کہتے تھے سَيَغْفَرُ لَنَا، کہ ہم جو کچھ بھی کر دیں گے، ہم تو انبیاء کی چہیتی امت ہیں، ان کی اولاد ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. یہ ایگزیکٹلی ہمارے ہاں بھی جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، جو مرضی کرپشن کر لیں، جو مرضی رشوت کر لیں، جو مرضی لوگوں کے حق مار دیں، ہم جو ہے نا وہ یہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ بالآخر ہم چہیتی امت ہیں اللہ کے رسول کی. تو یہ اس چیز کو کہا گیا ہے کہ نہیں، میرے پہ بہت آسان ہے، میں اس چیز کو کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ یہ بندہ کس امت سے آیا ہے، بنی اسرائیل سے آیا ہے، بنی اسماعیل سے آیا ہے. یہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے، اولین یعنی مخاطبین وہ لوگ ہیں. ہم تو پھر بھی 1400 سال بعد کھڑے ہیں. جو یہ کام کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے رحمت کا جو معاملہ ہے، وہ رحمت قیامت کے حوالے سے اس کو کھول دیا ہے یہاں پہ کہ میں اس کو آگ میں پھر ڈال کے رہوں. یہ میرے لیے بہت آسان ہوگا آگ میں ڈالنا، میرے لیے کوئی جو ہے نا کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باطل مال جو ہے نا کما کے آیا ہے. ان تجتنبوا کبائر، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم بچتے رہو، اجتناب کرتے رہے کن چیزوں کا؟ کبائرہ، کبیرہ گناہوں کا. ما تنہون عنہ، جس چیز سے تم کو منع کیا جا رہا ہے. نکفر عنکم، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے باقی جو چھوٹے جو گناہ ہوں گے، سیئاتکم، یہ جو کبائر کا لفظ آیا اس کے مقابلے میں سیئاتکم کا لفظ آیا ہے. کبائر کے مقابلے میں پھر یہ صغیرہ گناہوں میں جو ہے نا اس کا ہم اس کو اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں اس کی تفصیل میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ مال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، اور جن چیزوں سے تم کو منع کیا جا رہا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے منع کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو صغیرہ جو تمہارے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. نکفر کا معنی معاف کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی صاف کر دینا، دھو دینا. میں ان کو معاف کر دوں گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اس کے بعد تم کو میں ایک عزت والی جگہ پہ داخل کروں گا. مدخل داخل کروں گا یعنی عزت، اور کریم یعنی کہا گیا کہ عزت والی جگہ پہ تم کو میں داخل کروں گا. یہ ظاہر ہے کہ ریوارڈ ہے. یہ ریوارڈ اصل میں جس کو رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ یہ رحمت ہے کہ وہ عدل سے کام لے. اور اگر وہ عدل سے کام لیتا ہے اور کسی کو جنت دیتا ہے تو وہ جنت انہی کو دے گا جو باطل طریقوں سے مال کما کے نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہوئے اچھے مال کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، جنت انہی کو ملے گی. اور جو باقی لوگ ہیں ان کو میں جہنم میں ڈال کے رکھوں گا. اور یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ کبیرہ گناہ جن کو تم کو میں منع کر رہا ہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہاں پہ قرآن مجید خود بھی کو کلو چھوڑ دیتا ہے کہ میں اسی نظم کے تحت ہی بات کر رہا ہوں. یعنی میری سٹیٹمنٹ تو جنیرک ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کلو چھوڑ دیتا ہے کہ جن کبیرہ گناہوں سے میں منع کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ اسی سورہ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بیان ہوئی ہوں گی. اس کے لیے عمومی طور پہ جو حوالہ بنتا ہے وہ بنی اسرائیل کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہاں پہ اس کبیرہ گناہوں کی پوری لسٹ دے دی گئی ہے. وہ وہاں جا کے پڑھیں گے. لیکن کیا یہاں کنٹیکسٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ما تنہون عنہ، جن سے میں منع کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے اس کنٹیکسٹ کے اندر بھی وہ چیزیں ہوں گی. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مال باطل
کی چیز ہوئی تھی، مال باطل کے ساتھ ساتھ کون کون سی چیزیں اور بیان ہوئی تھیں؟ ظلم اور عدوان ہوا تھا، یہ 2 چیزیں ہو گئی نا، تو یہ تو واضح شور شارٹ ہو گیا کہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، یہ ایک معمولی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو پورے مضمون کے ساتھ اب آپ جوڑیں تو آپ اس کے ساتھ قتل کی بات بھی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تھوڑی دیر پہلے قتل کی بات ہوئی تھی، وہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے کیا تھا؟ زنا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ باپ کی منکوحہ خواتین سے نکاح کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کعبہ گری کرنا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نکاح سے باہر جنسی خواہش پوری کرنا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اب آپ پورے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو زنا سے متعلقات ساری چیزیں آ گئیں، مال سے متعلقات پیچھے ساری چیزیں آ گئیں، اس کے بعد ظلم اور عدوان یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ یعنی اس کنٹیکسٹ کے اندر بھی ما تنہون عنہ، جس سے چیزیں تمہیں منع کیا جا رہا ہے، وہ کنٹیکسٹ بھی پوری طرح واضح کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو پوری تفصیل ہے آگے چل کے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کو ہم جا کے دیکھ لیں گے، یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگلے مضمون جو ہے نا پڑھا جائے یا چھٹی کی جائے؟ چھٹی کے لیے جانا بڑی جلدی بول اٹھتے ہیں۔ آج میچ ہے شکور صاحب، چھٹی کی جائے۔ ہاں جی آج میچ ہے، میں نے کہا چھٹی کی جائے۔ ضرور جی، ضرور ضرور۔ نہیں میں نہیں چاہتا کہ جو ہے نا کوئی بوجھ بنوں آپ لوگوں کی، جو ہے نا اصلاح مشورے سے یہ چیز ہے۔ تو چلیں جی، اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی کیا ان پہ کہیں پہ بیان ہوئی، بڑے بڑے